بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد واما ضرر غیر العقوبۃ فهو وان كان محتملا الا ان المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا. ضرورت عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواء عقلا وجوازه شرعا. بحث چل رہی تھی برات اثرات البرات پر، اور ان میں سے جو آخری دلیل تھی عقل کی کہ آیا عقل اجازت دیتی ہے برات کے لیے یا نہیں. تو پوری جو تقریب استدلال تھا وہ ہم نے ذکر کر دیا. پھر آخر میں ایک اشکال ہوا کہ یہ جو قاعدہ ہے عقاب بلا بیان قبیح، یہ ایک دوسرے قاعدے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ متعارض ہو رہا ہے. تعارض ہے کس کے ساتھ؟ کہ ایک قاعدہ عقلیہ ہے دفع ضرر المحتمل واجب و حسن. تو مصنف نے اس کو جواب دیتے ہوئے کچھ آدھا جواب کا ذکر ہو چکا تھا. مصنف نے تقسیم کی اور کہا کہ آپ اس ضرر سے کیا مراد لیتے ہیں، کہ ضرر بمعنی عقوبت ہے، اخروی عقاب ہے، یا ضرر بمعنی دنیاوی نقصان اور دنیاوی ضرر ہے. اگر اخروی ہے تو اس کا جواب کل دے دیا. اگر ضرر بمعنی غیر العقوبت ہے یعنی اخروی عقاب کے علاوہ ہے، دنیاوی ضرر ہے، تو آج اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی صورتیں ہیں جہاں ضرر دنیاوی یقینی ہوتا ہے، لیکن بعض دوائی کی وجہ سے، بعض اسباب اور وجوہات کی وجہ سے عقلاً اور شرعاً ہم کو اجازت ہوتی ہے کہ ہم اس میں کود پڑیں اور ان کو انجام دیں. تو جہاں ان صورتوں میں جہاں یقینی ضرر ہوتا ہے، متیقن ہے ضرر، تو جہاں یقینی ضرر پڑنے میں شریعت کی اجازت ہے اور عقلی اجازت ہے، تو وہاں احتمال ضرر کی تو بطریق اولا اجازت ہوگی. مثال کے طور پر دیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم نسبتاً دیکھیں کہ جو فوجی حضرات ہیں تو سامنے جنگ ہے، وہاں مرنا فرض کرتے ہیں یقینی ہے. خصوصاً ہمارے لیے تو مثال بہت ہی آسان ہے، امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، موت یقینی ہے، پھر بھی کیا ہے، بعض وجوہات کی بنا پر ہم یقینی ضرر میں کود پڑ رہے ہیں. ٹھیک. یا فرض کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دینا، خمس دینا مثلاً فرض کرتے ہیں، تو کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس فرض کرتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ پاکستانی ہو، 1 کروڑ، تو اس میں سے اگر کوئی زکوٰۃ خمس نکالنا چاہے، خمس، تو لامحالہ 20 لاکھ تو اس کے چلے جائیں گے. تو یہاں یقینی کیا ہے؟ ضرر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ضرر ہے، اگر ضرر سے مراد ضرر دنیاوی ہے تو اس میں یقینی صورتحال، یقینی ضرر کو برداشت کرنے کے لیے عقلاً و شرعاً اجازت ہے. تو جہاں احتمال ضرر ہو تو اس میں بطریق اولا اجازت ہوگی. اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعض ایک
دوسرا یعنی ایک ملازم بیان کرتے ہیں. چلو اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ما ان احتمال الحرمت والوجوب لا يلازم احتمال المضرہ. دوسرا جواب اس کو یوں اراد کرتے ہیں کہ احتمال ضرر اور ہمارے پاس ہے احتمال مفسدہ، دونوں میں ملازمہ نہیں ہے. ہم جو عدلیہ ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے مشہور عدلیہ کا ہے کہ احکام تابع ہوتے مصالح اور مفاسد کے. تو جہاں مفسد لازمہ ہوتا ہے تو وہاں حرمت ہوتی ہے، جہاں مصلحت لازمہ ہوتی ہے وہاں وجوب ہوتا ہے. لیکن یہ جو قاعدہ عقلیہ آپ نے پیش کیا ہے کہ دفع ضرر المحتمل واجب و حسن، یہ ضرر آپ نے بیان کیا ہے، اور ہماری نوبت اور ہماری بحث یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو، احتمال حرمت ہے. احتمال حرمت کے پس پشت مفسدہ ہوگا، احتمال مفسدہ. تو قاعدہ عقلیہ کہتا ہے احتمال ضرر، اور یہ یاد رکھے کہ عقوبت کی بات نہیں ہو رہی ابھی. اب جو جواب دے رہے ہیں یہ دنیاوی ضرر کے لحاظ سے کر رہے ہیں. تو احتمال ضرر کے لیے قاعدہ ہے، احتمال مفسدہ کے لیے نہیں ہے. لہذا احتمال مفسدہ اور احتمال ضرر دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. بلکہ نہ فقط احتمال، بلکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جہاں جہاں مفسدہ ہوگا وہاں وہاں ضرر ہوگا، اور جہاں جہاں ضرر ہوگا وہاں وہاں مفسدہ ہوگا. اس میں بھی کوئی ملازمہ نہیں ہے. یعنی یقینی المفسدہ اور یقینی الضرر میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. وہکذا احتمال الضرر اور احتمال المفسدہ میں کوئی ملازمہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں من وجہ کی نسبت ہے. مثلا جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ من وجہ میں یہ ہوتا ہے کہ دو مادہ افتراق ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا. ایک ہے انسان کو ضرر ہے، ٹھیک، لیکن وہاں مفسدہ نہیں. مثال کے طور پر یہی مثال دے کہ زکوٰۃ یا خمس وغیرہ کا مثلا ادا کرنا، یہاں ضرر ہے. انسان کے جیب سے مثلا وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ کاٹ لو، فلاں کر لو، یہ ضرورت ہے تو مجھ سے پیسے نہ چھین لو. تو اتنے عزیز ہوتے ہیں پیسے، ٹھیک. تو یعنی ضرر ہے مثلا 20 لاکھ نکالنا، لیکن آیا زکوٰۃ دینا جو کہ واجب ہے یہاں ضرر ہے، لیکن آیا مفسدہ بھی ہے؟ اگر آپ کا قول مان لیں کہ جہاں جہاں ضرر ہوگا وہاں مفسدہ ہوگا تو یہاں مفسدہ ہے نہیں. احکام تابع مصالح اور مفاسد ہیں. شارع مقدس نے یہاں زکوٰۃ ادا کرنے میں اور خمس نکالنے میں کیا پایا ہے؟ مصلحت پائی، نہ کہ مفسدہ. مصلحت ہے تو یہاں ضرر موجود ہے لیکن مفسدہ نہیں ہے. ٹھیک. وہکذا ایک دوسرا مادہ افتراق دیکھتے ہیں کہ مثلا بے ربوی ہے، ٹھیک. تو ایک شخص بے ربوی کی ہے، مثلا اس کا جو پرافٹ بن رہا ہے بے کا مثلا وہ 20 لاکھ بن رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری منفعت ہے، مجھے فائدہ ہے، ٹھیک. لیکن شارع مقدس نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ حرام ہے، اس میں مفسدہ ہے. تو وہاں مفسدہ کا وجود ہے لیکن ضرر نہیں ہے، فائدہ ہے، منفعت ہے. تو دیکھو یہ مادہ افتراق ہے. لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہاں نقصان بھی ہوتا ہے، یعنی ضرر بھی ہوتا ہے اور مفسدہ بھی ہوتا ہے. مثلا انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، اپنے آپ کو جلائے، اپنے آپ کو زخمی کر لے اس حد تک کہ مثلا زیادہ حد تک ہو، تو یہ کیا ہے؟ مفسدہ بھی ہے اور ضرر بھی ہے. لیکن نام کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں بسا اوقات منفعت اور مضرت یہ حکم شرعی کے لیے یا عقلی طور پر یہ مناط ہوتے ہیں. بسا اوقات
مثال کے طور پر روزہ ہے رمضان کا، یا کوئی بھی مثلا اگر واجب روزہ کہیں، مستحب تو ویسے ہی ہو جائے گا اس کے لیے، لیکن واجب کی مثال دیتے ہیں۔ اگر کسی کو ضرر ہو رہا ہے، اگر میں وضو کر لوں گا یا مثال کے طور پر روزہ رکھوں گا تو میں زیادہ ہی مریض ہو جاؤں گا، متضرر ہو جاؤں گا، تو شریعت مقدسہ نے نہیں چاہا کہ آپ زیادہ متضرر ہوں، تو آپ کے لیے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو یعنی بس اوقات یہ منفعت اور مضرت کو مد نظر رکھتے ہوئے حلال یا حرامت آئے، لیکن دائمی اور ملازمہ نہیں ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا ضَرَرُ غَيْرِ الْعُقُوبَةِ، لیکن جہاں تک تعلق ہے ضرر غیر عقوبت کا، یعنی ضرر دنیاوی کا، عقوبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقوبت اخروی، عذاب اخروی، عذاب اخروی کے علاوہ جو ضرر ہے فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا، اگرچہ اس کا احتمال ہے، لیکن إِلَّا أَنَّ الْمُتَيَقَّنَ مِنْهُ، مگر صورتحال یہ ہے کہ أَنَّ الْمُتَيَقَّنَ مِنْ ضَرَرِ غَيْرِ الْعُقُوبَةِ، یعنی ضرر دنیاوی، ضرر دنیاوی کا جو متیقن ہے، فضلاً عن محتمل، کہ جائے کہ ہم بات کریں محتمل ضرر دنیاوی کی، تو ان المتیقن منہ لیس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، تو جو متیقن ضرر دنیاوی ہے تو وہ شرعا نہ عقلا واجب دفع ہیں، کہ جب متیقن ہی واجب دفع اور واجب اور شرعن وعقلا نہیں ہے تو محتمل کی تو بات ہی اور ہوگی، وہ تو بطریق اولا واجب دفع نہیں ہوں گے۔ اس کی بعض صورت مثلا جس طرح کے یہی ہے کہ ضرر دنیاوی ہو رہا ہے زکوٰۃ میں اور مثلا خمس میں، یا دفاع کرتے ہوئے جنگ کرتے آرمی وغیرہ، تو وہاں یقیناً مثلا ہوتا ہے ضرر، لیکن وہ واجب دفع نہیں ہوتے۔ ولا عقلاً، ضرورت بدی بات ہے، عدم القبح، کہ قبح نہیں ہے، فی تحمل بعض المضار، بعض مضار کو، بعض ضررات کو تحمل کرنا، ببعض الدوائی، بعض دوائی اور بعض اسباب کی وجہ سے، عقلاً، یعنی عدم القبح فی تحمل بعض المضار عقلاً، عقلاً کوئی قباحت نہیں ہے بعض مضار کو، بعض ضرروں کو تحمل اور برداشت کرنے میں، وجواز ہی شرعاً، یعنی ضرورت عدم قبح فی تحمل بعض المضار و ضرورت جواز ہی شرعاً، و بدی بات ہے کہ بعض مضار کو تحمل کرنا جائز ہے شرعاً۔ ایک دوسرا جواب عنایت فرما رہے ہیں کہ ما ان احتمال حرمت او الوجوب، احتمال حرمت جو کہ شبہ تحریمی آیا، احتمال وجوب جو کہ شبہ وجوبی آئے، لا یلازم احتمال المضرت، وہ ملازمہ نہیں رکھتا احتمال مضرت کے ساتھ، دنیاوی ضرر کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لِاحْتِمَالِ الْمَفْسَدَةِ أَوْ تَرْكِ الْمَصْلِحَةِ، ہاں اس بات کو مانتے ہیں کہ جہاں بھی احتمال حرمت ہوتا ہے اس کا لازمہ احتمال مفسدہ ہوگا، ٹھیک، او ترک المصلحت، یا مثلا وہ ترک مصلحت کے ساتھ ملازمہ ہے، لوضوح ہے، کیونکہ بدیہی بات ہے کہ ان المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحکام، کیونکہ بدیہی اور واضح بات ہے کہ جو مصالح مفاسد ہیں کہ جو احکام کی ملاقات ہیں، منات ہیں، وقد استقل العقل بحسن الافعال التي تكون ذات المصالح، اور عقل مستقل ہے کہ وہ افعال حسن رکھتے ہیں، ان کو انجام دینا حسن ہے، کون سے؟ التي تكون ذات المصالح، جو کہ ذات مصالح، یعنی جن میں مصلحت ہے ان کو انجام دینا حسن رکھتا ہے عقل کی روح سے۔ وقبح ما كان ذات المفاسد، اور عقل مستقل ہے قبح کے حکم لگانے میں ان افعال کا کہ جو ذات مفاسد ہیں۔ لیست براجعۃ الی المنافع والمضار، یہ مربوط ہے کہ لوضوح ان المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحکام،
یہ مصالح اور مفاسد لیست براجت الی المنافع والمضار، یعنی اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی مصلحت ہو وہاں منفعت ہو، منافع ہوں، اور جہاں بھی مفسدہ ہو وہاں مضار اور ضرر ہو، یہ لازمہ نہیں ہے، ان کی طرف نہیں لوٹتا، یعنی ملازمہ نہیں ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ مُحْتَمَلَ التَّكْلِيفِ مَأْمُونَ الضَّرَرِ، اور کثیر موارد میں ایسا ہوتا ہے کہ کثیر ما یکون محتمل تکلیف، یعنی تکلیف کا احتمال ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اس میں ضرر نہیں ہوتا، لہذا اس میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ یہ وہی ہے کہ جو ہم نے 2 مادہ افتراق اور 1 مادہ اجتماع عرض کیا۔ نام کہتے کہ ہاں ربما تکون المنفعت او المضرت مناعتا للحکم شرعا واقعا، بس اوقات منفعت یا مضرت جو ہے وہ ملاک اور مناعت ہوتا ہے حکم کے لیے شرعاً اور عقلاً بھی، جس طرح کے روزہ یا وضو وغیرہ کے لیے مثالیں ہیں۔ ان قلت والے نے ایک اپنا جو ہے رویہ تبدیل کر دیا، وہ پہلے آ رہا تھا قاعدہ دفع الضرر المحتمل واجباً کی روح سے آ رہا تھا، لیکن اب اس نے پیرا بدل دیا ہے، اب کہہ رہا کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن تمام افعال میں اصل اولی کیا ہے؟ تمام افعال میں اصل اولی اباحہ ہے یا حظر ہے اور منع ہے یا وقف ہے؟ تو ابھی کے جو مشہور جو نظریہ ہے امامیہ کا وہ اصالت الاباحہ ہے تمام افعال میں، یعنی بالبدایت اگر ہم کسی مثلا کہیں کہ فعل کے لحاظ سے کہیں کہ آیا اس میں کیا ہے، یہ منع ہے، حرام ہے، یا توقف کر لیں کوئی حکم نہ لگائیں یا اباحہ کا حکم لگائیں، تو کہتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ و اتباعہ کا نظریہ تھا کہ تمام افعال میں اصل اولی جو ہے اس میں منع ہے یا وقف ہے، اباحہ کا انہوں نے حکم نہیں لگایا، ٹھیک، وہ کیوں مثلا شیخ طوسی اس قول کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ تمام افعال میں اصل اولی کیا ہے، المنع ہے یا وقف ہے، اباحہ نہیں کہا؟ تو شیخ طوسی کہتے ہیں کہ ہمیں احتمال ہے مفسدے کا، کہ عین ممکن ہے کہ اس فعل میں مفسدہ ہو، منع ہو، شارع مقدس نے اس کو حرام قرار دیا ہو، لہذا وہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح معلوم المفسدہ میں اقدام کرنے سے عقل روکتی ہے، معلوم المفسدہ ہو، وہاں اگر معلوم المفسدہ میں عقل روکتی ہے، ہاکذا محتمل المفسدہ میں بھی عقل اقدام کرنے سے کیا کر رہی، روکتی ہے۔ جہاں بھی ہمیں احتمال مفسدہ سے کوئی مأمن، کوئی بچانے والا، کوئی امن دینے والا نہ ہو، تو جس طرح عقل روکتی ہے کہ آپ معلوم المفسدہ میں ارتکاب اور اقدام نہ کریں، ہاکذا محتمل المفسدہ میں بھی آپ ارتکاب اور اقدام نہ کریں، یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بیان کیا تھا۔ لہذا اب جو شبہات مثلا تحریمیہ ہیں، یہاں احتمال مفسدہ تو ہے، جب احتمال مفسدہ ہے تو جس طرح عقل روکتی ہے کہ معلوم المفسدہ میں اقدام نہ کریں، ہاکذا محتمل المفسدہ میں بھی اقدام نہ کریں۔ کأنہو مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ جہاں بھی احتمال مفسدہ ہے آپ اقدام نہ کریں، یہ ایک قاعدہ کے لیے آئے، بہرحال ان کی طرف سے بیان کیا گیا شیخ طوسی علیہ رحمت کی طرف سے، کہ آگے جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے قاعدہ عقلیہ، جواب قلت میں جو کہتے ہیں، لیکن ہم بالوجدان مشاہدہ کر رہے ہیں، ٹھیک، ہم تو ایسی بات نہیں پا رہے کہ جہاں بھی احتمال مفسدہ ہو عقل ہمیں اسی طرح منع کر رہی ہو کہ جس طرح معلوم المفسدہ میں ارتکاب کرنے سے مطلب روکتی ہے،
हाकदा मोहतमल मफसदा में भी रोक रही हो अक्ल, और अक्ल का ये हुक्म हो, ऐसी बात नहीं। हम बिल विजदान इसको नहीं पाते। अगर अक्ली हुक्म होता तो ये तमाम के लिए बिस्वा होता, बिदून तफरीक के। मतलब किस मजहब का है, हर एक वो यही कहता कि हाँ मोहतमल मफसदा आप क्या इर्तिकाब न करें, इकदाम न करें। यानी हम इसको बिल विजदान इस कायदे को तस्लीम नहीं कर रहे। उसके अलावा यानी शहादत विजदान के बाद कहते हैं कि चलो भाई हम देखते हैं उकला की तरफ, तमाम उकला की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आया इस कायदे को वो मानते या नहीं मानते। कहा कि हम देखते हैं कि दीदनुल उकला जो है उनकी रविश और उनकी आदत वो ये नहीं है। एहतमाल मफसदा होता है लेकिन वो इर्तिकाब कर रहे होते हैं। मतलब ताजर है वो, मतलब कोई चीज़ खरीदता है लेकिन उस एहतमाल होता है कि ये मसलन मुझे नुकसान हो क्या हो, लेकिन वो फिर भी मसलन कर रहा होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ खतरनाक चीज़ें होती है लेकिन वो बस औकात इकदाम कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर ये कानून अक्ली होता तो सब इसको दरक करते और समझते, लेकिन उकला की ऐसी रवश नहीं है। आखिरी जो जवाब दे रहे हैं कि देखो भाई हमारे पास या तो शुबहात हुक्मिया हैं या शुबहात मौज़ूइया खारजिया हैं। शुबहात हुक्मिया में दो किस्म करते हैं, या शुबहात तहरीमिया या शुबहात वजूबिया। ठीक, तो शुबहात वजूबिया में तो खुद आप अखबारी भी कह रहे हैं कि उसमें वाजिब नहीं है बरात जारी करना, उसको तर्क करना जायज़ है। और दूसरे जो शुबहात खारजिया हैं, चाहे हुर्मत का हो चाहे मसलन वजूब का हो। मसलन खारज में शुबा है कि ये खमर है या खल है, तो इसकी तशखीस नहीं हो रही खारजी लिहाज से कि ये खल है, सिरका है या खमर है। तो अगर अखबारियों की बात मान ले जो इस रूह से आए हैं कि मालूमुल मफसदा में इर्तिकाब करना कभी है और मुहतमल मफसदा में भी इर्तिकाब और इकदाम करना कभी है, तो ये जो शुबहात खारजिया है कि ये खल है या खमर है, इसमें वो इर्तिकाब के जवाज के कायल हैं या नहीं? हाँ, वो सब अखबारी कहते हैं कि शुबहात खारजिया में इर्तिकाब और इकदाम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक मसलन मफसदा का एहतमाल है या नहीं है, हो सकता है कि ये खमर हो, खमर है तो मफसदा होगा। तो वहाँ जो शुबहात खारजिया और मौज़ूइया हैं वहाँ तो इजाज़त दे रहे हैं। खुद शारे मुक़द्दस ने वो खुद बयान कर रहे हैं, रिवायात बयान कर रहे हैं। और हमने भी एक तो मसलन रिवायत बयान की, कुल्लु शैइन फ़ी हलालन व हरामुन फ़हुव लक हलालुन, इजाज़त शारे है। अगर इसको हम शुबहात खारजिया के साथ मुख्तस कर लें तो खुद शारे की ये इनायत है कि वो शुबहात खारजिया और तहरीमिया में इजाज़त है। तो कैसे मुमकिन है कि शारे मुक़द्दस जो कि खालिकुल अक्ल है वो इस अक्ल की खिलाफ वर्जी करेगा कि और मुहतमल मफसदा में इर्तिकाब और इकदाम की इजाज़त देगा? अगर ये कायदा अक्लिया होता तो कतन शारे मुक़द्दस की इजाज़त न देता। दरी हाल के शारे मुक़द्दस ने इजाज़त दी हुई है। अखबारी खुद तस्लीम करते हैं कि शुबहात खारजिया तहरीमिया में शारे की इजाज़त है, लिहाजा ये कानून आपका मुसल्लम इनकुलता। अगर आप इश्काल करते हुए ये बात करें कि नाम आपकी बात दुरुस्त है, ये हम कअन्नहु कायदे ज़रर जो था दफ़ व ज़रर मुहतमल से हाथ उठाते हैं। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त। वलाकिन्नल अक्ल यस्तक़िल्लु बिकुबहिल इक़दाम अला मा ला तुअमन मफ़सदतुहु, लेकिन अक्ल जो है वो यस्तकिल मुस्तकिल तौर पर हुक्म लगाती है बिकुबहिल इक़दाम के इक़दाम करना कभी है, किस चीज़ पर, किस फ़ेल की तरफ, अला मा एक ऐसे फ़ेल पर के ला तो मन मफसदो जिसका मफसदा से अमान नहीं है, उससे हम मामून न हो। जहाँ जहाँ भी जिस फ़ेल में भी हम मफसदे से मामून न हो तो उस पर इक़दाम करना अक्ल कहती है कि ये कभी है। व अन्नहु और मुहतमलुल मफसदा या एक ऐसा फ़ेल के जिसमें कोई यानी अमन नहीं है उस मफसदे से,
وہ ایسا یہ کل اقدام علامہ علم مفسدتہ، جس طرح کے وہ فعل کے جو معلوم المفسدہ ہے اس پہ اگر کوئی اقدام کرتا ہے اور عقل کہتی ہے کہ یہ مستقل طور پر کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہے، ہاں قضا محتمل المفسدہ میں بھی کہتے ہیں کہ اقدام کرنا کبھی ہے۔ کما استدل بھی، جس طرح کے اسی عقلی استقلالی حکم سے استدلال کیا ہے شیخ الطائفہ نے رحم اللہ تعالی علیہ، علی ان الاشیاء علی الحاضر او الوقف، اس کا یہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اولی یہ ہے کہ الحظر ہے یعنی منع ہے، او الوقف یا ہم ان میں وقف کے قائل ہیں، یعنی توقف کریں گے، کوئی حکم نہیں لگائیں گے کہ اباحی کا یا کسی اور چیز کا۔ تو اگر آپ کا انہو دوسرے قاعدے عقلیہ کی طرف سے آ رہے ہیں، کون سا؟ کہ عقل مستقل طور پر حکم لگا رہی ہے کہ آپ محتمل المفسدہ میں بھی ارتکاب اور اقدام نہ کریں۔ قلت استقلالہ بذالک ممنوع، عقل کا استقلالی حکم لگانا بذالک یعنی بقبح اقدام علی ما لا تؤمن مفسدتہ، یہ عقل کا مستقل حکم لگانا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، یعنی عقل کی طرف سے نہیں ہے۔ سند کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ہم نے تو کہا یہ ممنوع ہے، کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ والدلیل یہ ہے شہادت الوجدان، ہم بذات خود اپنے وجدان میں پاتے کہ آیا عقل کا ایک ایسا مستقل حکم ہے، بالوجدان ہم اس کو نہیں پاتے۔ تو اگر عقل کا ایک مستقل حکم ہوتا تو ہم بالوجدان اس کو پاتے۔ وَمُرَاجَعَةُ دَیدَنِ الْعُقَلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ وَالْأَدْیَانِ، اور ہم نے مراجعہ کیا، رجوع کیا کہاں؟ دیدن العقلاء، عقلاء کی روش اور عادت کی طرف، وہ عقلاء کے جو کسی خاص مکتب یا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ مختص نہیں، من اہل الملل والادیان، مختلف یعنی ملل سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی یہودی ہے، نصارہ ہے، مسلمان ہے، فلاں ہے، تمام کی طرف رجوع کیا۔ ان کی عادت اور روش ایسی نہیں ہے کہ وہ محتمل المفسدہ سے پرہیز کرتے ہوں اور کہتے ہیں کہ عقل منع کر رہی کہ محتمل المفسدہ میں اقدام نہ کریں۔ یہ ہم نے رجوع کیا، تب بھی ہم نے یہی پایا کہ وہ ممنوع ہے، وہ منع کرتے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی عقل کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ ہے تو انہم، یہ جو عقلاء ہیں جو کہ جمعی مثلا اہل ملل و ادیان ہے، لا یحترزون مما لا تؤمن بالاقدام علیہ، مما لا تؤمن مفسدتہ، یہ عقلاء احتراز اور پرہیز نہیں کرتے کس سے؟ مما لا تؤمن مفسدتہ، اس فعل کے جو جس سے مفسدہ سے امان نہ ہو، اس سے پرہیز نہیں کرتے۔ ولا يعملون معه معاملة ما علم مفسدته، اور جو محتمل المفسدہ ہے اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں کرتے کہ جو معلوم المفسدہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تمام عقلاء کی طرف کا رجوع کیا، وہ ایسے ہی بات نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر رہے، یعنی دونوں کے ساتھ ایک ہی رویہ نہیں کرتے کہ جو کہ معلوم المفسدہ میں ہے وہی محتمل المفسدہ میں ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ولا يعملون معه، ولا یہ معاملہ نہیں کرتے، سلوک نہیں کرتے، روش نہیں کرتے، اختیار کرتے کس کے ساتھ؟ معه یعنی ما لا تؤمن مفسدتہ، یعنی محتمل المفسدہ، محتمل المفسدہ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، معاملت ما علم مفسدتہ، وہی معاملہ کہ جو معلوم المفسدہ کا ہے وہ رویہ وہ عادت وہاں نہیں اپناتے کہ جو محتمل المفسدہ ہے۔ کیف، اور کیسے ممکن ہے کہ جو محتمل المفسدہ ہو اس کے ساتھ وہی معاملہ اور سلوک کیا جائے کہ جو معلوم المفسدہ کا ہے۔ وقد اذن الشارع بالاقدام الیہ، حالانکہ شارع مقدس نے اجازت دی ہے بالاقدام علی محتمل المفسدہ یعنی ما لا تؤمن مفسدہ پر اقدام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ولا یکاد یاذن بارتکاب القبیح، اور ممکن ہی نہیں کہ شارع مقدس ارتکاب کبیح کی اجازت دیتا ہو۔ اگر یہ عقلی قاعدہ ہو اور عقل کی طرف سے یہ کبیح ہوتا تو شارع مقدس جو کہ خالق عقل ہے وہ کبھی بھی اس کی اجازت
نہ دیتا. بس معلوم ہوا کہ یہ کوئی قاعدہ عقلیہ نہیں ہے. فتعمل اس میں ہے کچھ وجوہات، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ طلب القول کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد